بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss subject English for class metric, lesson number 3, which name professions or in another word we can say occupations, جس کا مقصد ہے پیشے یا کام کاج. مطلب جو بندہ جس پیشے سے جس کام کاج سے منسلک ہو اسے ہم کہتے ہیں پروفیشن. سپوز اف وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس لائر، یہاں پر ایک وکیل ہے تو وہ وکالت کرتا ہے، وہ اس کا پروفیشن ہے، اسے پیشہ کہتے ہیں. اف وی ڈسکس ٹیچر، اگر ہم ٹیچر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ استاد یا معلم کہا جاتا ہے، وہ اس کا پیشہ ہے. اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈاکٹر تو وہ ڈاکٹر ہے، وہ اس کا پیشہ ہے. اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں بزنس مین تو وہ بزنس مین ہے، وہ کاروباری شخص ہے تو وہ کاروبار کرتا ہے، وہ اس کا پیشہ ہے یا اس کا آکوپیشن ہے، وہ اس کا کام کاج ہے. تو یہ مین جو مقصد ہے یہ ہے پروفیشن کا. اب آپ کی جو بک ہے میٹرک، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 2 ہیڈنگس ہیں. پروفیشنز کے اندر 2 ہیڈنگس ہیں جن کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے. نمبر 1 ٹیچنگ، سیکنڈ از فشنگ. پہلے ہم ٹیچنگ کے بارے میں کہ ٹیچنگ کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے اور یہ کیا چیز ہے. دراصل جو لفظ معلم ہے یا استاد ہے، یہ استاد کے لیے لفظ سندھی میں لفظ آخوند ہے. کیا ہے؟ آخوند. یہ لفظ فارسی میں خاندان سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں پڑھانا، جس کے معنی ہیں پڑھانا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ خدا اپنا قانون لوگوں کے دلوں پر لکھ دیتا ہے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے پڑھانے کی صلاحیت دے، وہی اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں، ٹیچنگ کو یا جو استاد ہوتے ہیں ان کو. تو اللہ کا قانون لوگوں کے دلوں پر لکھ دیا جاتا ہے تو وہی استاد ہوتا ہے. اچھا، دوسرا یہ پیغام خدا کے کلام کا ایک عکس ہوتا ہے، ایک شبیہ ہوتی ہے جو مقدس کتابوں میں ملتا ہے. اور تخلیق کے سارے کام، تخلیق کے جتنے بھی کام ہوں یا پریکٹیکلی ہو یا آپ یوں کہہ رہے ہیں تھیوریٹیکلی ہو، وہ جتنے بھی کام ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں، جو سب کچھ خدا کے احکام سے نازل ہوتا ہے. بالکل ایک مثال، بہت اعلیٰ مثال جو ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا استاد بہترین پڑھنے والا ہوتا ہے جو خدا کے اس حکم کو بجا لاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ مثال دیکھیں تو آپ کو ایک مثال ملے گی کہ لفظ اقرا یہ کیا تھی؟ ایک پہلی وحی نازل ہوئی تھی کہ پڑھ، اس کا مقصد ہے پڑھ یا پڑھو. تو لفظ اقرا سے مراد یہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے پڑھنے کا. اب اسے کون پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے؟ ایک استاد شاگرد ہی ہوتا ہے. لیکن جب یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اقرا، پڑھ یا پڑھو، تو یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا وہ قانون ہے، وہ علم ہے، وہ نالج ہے، وہ مقصد ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کے بعد ایک مثال اور ہے کہ یہ اتنا اعلیٰ مقام کا تقاضا ہے کہ استاد زیادہ سے زیادہ اس کا اہل ہونے کی کوشش کرے. آف کورس، بالکل صحیح کہا، استاد کا زیادہ سے زیادہ اہل ہونا لازمی ہے. اگر وہ اچھی تیاری کر کے آئے گا، اچھے جو ہے نا کام کاج کرے گا یا اچھی اسٹڈیز کرے گا، تو وہی اچھی نالج، کارآمد نالج ڈیلیور کرے گا اپنے شاگردوں کو، اپنے جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان تک. اور بہت سی جو ہے نا شخصی اور پیشہ ورانہ خصوصیات پیدا کرنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ مشرق میں لوگ جو ہے اساتذہ کرام کو زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، ان کو باعزت سمجھتے تھے. استاد کی سب سے جو اہم اور پہلی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے پیشے سے محبت کرے. سپوز اف آئی ایم اے ٹیچر، اف آئی ہیو نو ریسپیکٹ فار مائی profession, then I am not sincere. I am unable to teach or I am unable to own
this profession. If a doctor, अगर कोई डॉक्टर है तो उस डॉक्टर को चाहिए कि वो अपने प्रोफेशन से लगाव रखे, अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियरिटी दिखाए, अपने काम को एहसन तरीके से अंजाम दे. इसी तरह से अगर कोई लॉयर है, वकील है, तो वो अपने काम को, अपने जो उसका प्रोफेशन है उसको एहसन तरीके से करे. दोबारा हम टीचिंग के ऊपर जो है ना डिस्कस करते हैं, टीचिंग पे दोबारा डिस्कस करते हैं कि मज़ीद टीचिंग के हवाले से क्या एक उस्ताद की खसूसियात होनी चाहिए. जैसा कि इसमें कहा गया है कि असातिज़ा फ़ितरत के अजायबात के बारे में एहतराम से बात करते हैं क्योंकि वो खुदा के हुक्म से वजूद में आए हैं. वो मुक़द्दस तहरीर के बारे में गौर व फ़िक्र करते हैं जो हमें ज़िंदगी के मायने बताती हैं और जीने का मुकम्मल ढंग सिखाती हैं. उनके लिए इससे बेहतर और कोई काम नहीं होता. ऑफ़ कोर्स, बिल्कुल सही कहा. एक उस्ताद है जो एक्सपीरियंस करता हुआ अपनी ज़िंदगी के साथ जो है ना तमाम मरहल से गुज़रता हुआ वो ये तमाम जो खिदमात हैं बरूए कार लाते हैं. सपोज़ अगर एक टीचर है, उसने 25 साल टीचिंग की है, पहले साल उसकी टीचिंग का एक्सपीरियंस कुछ और होगा, दूसरे साल मज़ीद उसमें बेहतरी आएगी, तीसरे साल उससे ज़्यादा आएगी. तो एक जो टीचर 20 साल पढ़ा चुका है उसका जो पढ़ाने का अंदाज़ा होगा या अंदाज़ होगा या जो तरीक़ा होगा वो बनिस्बत एक न्यू टीचर या लर्नर जो सीखने वाला है उसके मुकाबले में कहीं गुना ज़्यादा अच्छा और आला होगा. तो इसीलिए ये टीचिंग प्रोफेशन जो है बहुत ही मुक़द्दस और जो है ड्यूरेबल या वेल नोन हम कह सकते हैं. उस्ताद की एक अहम खूबी ये भी है कि वो जानने की कोशिश करता है कि क्या सच और क्या खूबसूरत है और क्या अच्छा है, उसको अपनी ज़िंदगी में लागू कर लेता है और वो जो कहते हैं इस पर अमल पैरा भी होते हैं. और इस तरह जैसे कि यहाँ पर एक मिसाल है कि खुदा के पैगंबरों की मिसालों पर अमल करते हैं. ऑफ़ कोर्स, जैसे अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, इकरा पढ़ या पढ़ो, तो ये एक अल्लाह ताला का हुक्म था जो एक उस्ताद से दूसरे उस्ताद, दूसरे उस्ताद से तीसरे उस्ताद, मुअल्लिम, ये सिलसिला चलता आ रहा है. और ये अल्लाह के ही अहकामात हैं जो इनडायरेक्ट, यानी कि एक इनडायरेक्ट इस तरह से कि किसी और के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता जाता है. तो ये हमें जो है एक बेहतरीन एक पेशा है जिसकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, जिसको हमें मुक़द्दस रखना चाहिए और आम ज़िंदगी में अपने आमाल से तालीम दी. ये एक टीचर का जो है एक अहम नुक्ता है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ़िशिंग. फ़िशिंग भी एक इसी तरह से प्रोफेशन है. फ़िशिंग दो तरह से होती है. एक हमारा शौक़ होता है, एक हमारा जो है ना ख़ुद का शौक़, और एक होता है प्रोफेशन. प्रोफेशन से मुराद ये है कि जो कारोबारी हजरात हैं जो समंदर के अंदर गहरे पानी में जाकर मच्छी पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, ये वो फ़िशिंग करते हैं. एक होता है इंसान का अपना शौक़ जो छोटी सतह पर होता है, जैसे हम चले जाएं किसी भी नहर, दरिया या झील के अंदर मच्छी पकड़ने के लिए, ये हमारा शौक़ है लेकिन प्रोफेशन नहीं है. लेकिन प्रोफेशन वो है जो गहरे समंदर, गहरे पानी के अंदर हुकूमत की जो फैसिलिटीज़ हैं और हुकूमत के जो SOPs हैं उनके तहत वो माहीगीरी करते हैं. मिसाल के तौर पर इस वक्त हुकूमत जो सपोर्ट कर रही है, हुकूमत जो काम कर रही है, बड़े बड़े जो है ना बंदरगाह, मछलियों के बंदरगाह बनाकर दिए जा रहे हैं और उनके लिए कंट्रोल टावर, आपने अक्सर देखा होगा कि समंदरी हदूद पर कंट्रोल टावर होते हैं जो माहीगीरों को आगाही देते हैं कि आप अपने मुल्क की हद के अंदर रहते हुए फ़िशिंग करें. ये है एक सिस्टम. और उसके अलावा आप अगर देखें कि ये एक शौक़ ही नहीं है बल्कि एक रोज़गार का ज़रिया भी है. कैसे? ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है. दुनिया के दरिया और समंदर मछलियों से भरे हुए हैं. ये मछलियाँ हमारी खुराक का अहम ज़रिया हैं और लाखों लोग मछलियाँ पकड़ने से वाबस्ता हैं. ये सिर्फ़ मशगला भी नहीं है, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, ये मशगला नहीं है बल्कि ये एक पेशा भी है और फलती फूलती सनत है. ये कारोबार है, ये बिज़नेस है. अच्छा, उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के माहीगीर दोनों किस्म की माहीगीरी में मसरूफ़ है. यानी
تازہ پانی اور سمندری ماہی گیری میں کس طرح سے تازہ پانی کی مچھلیاں دریاؤں، نہروں اور جھیلوں اور تالابوں سے پکڑی جاتی ہیں۔ اس کے لیے مختلف سائز کے جال استعمال ہوتے ہیں۔ ان ماہی گیروں کو کبھی تو کشتیوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ کنارے پر بیٹھ کر یا چھوٹے لیول کا پانی ہوتا ہے اس پانی میں جا کر اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں۔ یہ تازہ پانی کی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ اور عام سے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں یہ لذیذ بھی ہوتی ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت عمدہ ہوتا ہے، اور ان کو مقامی مارکیٹ پر بیچا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے اگر اپنے علاقے سے چھوٹے پانی سے دریا سے تالاب سے مچھلی پکڑ لی تو وہ آپ اپنی لوکل مارکیٹ میں لے جا کر بیچ سکتے ہیں اور ارننگ کر سکتے ہیں۔ سمندری ماہی گیری جو ہے بحر عرب میں ساحل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ماہی گیری کے موسم میں ہر سائز کی کشتیاں سمندر میں جاتی ہیں اور وہاں کے خطرات کا مقابلہ کرتی ہیں اور مچھلیاں پکڑتی ہیں۔ کبھی کبھی موسم بغیر کسی اشارے کے خراب ہو جاتا ہے تو پھر یہ کشتیاں طوفان میں گر جاتی ہیں اور یہ طوفان کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے پہلے کہا کہ جیسے حکومت کافی سطح پر کام کر رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں ان کا ایک مخصوص ادارہ ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ اب ڈپارٹمنٹ کس طرح سے، مثال کے طور پر ایک کراچی کے اندر انسٹیٹیوٹ قائم ہے جسے فشری ٹریننگز کے نام سے اور فشریز لیبارٹری کے نام سے منسوب ہے۔ یہ فشریز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور ایک فشریز ٹیکنالوجیکل لیبارٹری بھی جو کراچی میں قائم ہے، مچھلی سے بہت سی ضمنی اشیاء بھی حاصل ہوتی ہیں، مثلا گوند وغیرہ، کھاد وغیرہ، لیور آئل وغیرہ۔ یہ پروڈکٹ ہے جو میڈیسن کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ ماہی گیری ہماری سب سے اہم صنعت میں سے ایک ہے، مگر دریاؤں اور سمندروں میں ڈالا جانے والا کیمیائی فالتو مادے اور تیل، تازہ پانی اور سمندری جو حیاتیات ہیں، زندہ چیزیں ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے آج کے ٹاپک تھے دو، تو جس کی ہیڈنگ تھی ٹیچنگز اور فشنگ۔ ان دونوں کو میں نے بالکل کنسائز کر کے اور جو ہے نا چھوٹا کر کے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم جو ہے نا مزید جو ڈسکس کریں گے، اور آپ بالکل تیاری کے ساتھ اپنے لیکچر کو سننے کے لیے بیٹھا کریں، کیونکہ یہ آپ کے کام آنے والے جو ہے لیکچرز ہیں اپنے نوٹس کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔